بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پارہ نمبر 11 ہے جس کے اندر سورۃ توبہ ختم ہو رہی ہے اور سورۃ یونس شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ توبہ جو ختم ہو رہی ہے اس کے اندر 4 ٹاپکس ہیں، 4 چیزوں کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ سب سے پہلے منافقین کی مذمت ہے، دوسرے نمبر پہ مومنین کی 9 صفات بتائی گئی ہیں اور تعریفی اور فخری انداز میں، اور تیسرے نمبر پہ غزوہ تبوک میں جو شریک نہیں ہو سکے تھے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا ذکر ہے، اور چوتھے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خاطر جو تڑپ ہے اس کا ذکر ہے۔ پہلی چیز ہے منافقین کی مذمت۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ تبوک میں جان بوجھ کے جو نہیں گئے تھے، اور ان کی بہت ساری سورۃ توبہ کے شروع میں ان کی بہت ساری خامیاں بتائی گئی کہ مسلمانوں کی پریشانی پہ خوش ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کو کوئی اچھائی پہنچے تو ان کو غم ہوتا ہے، اور مال کے بہت زیادہ طلبگار ہیں، اور جنگ لڑنے مسلمانوں کے ساتھ جاتے بھی نہیں، اور جو جاتے ہیں ان کو بھی یہ لوگ منع کرتے ہیں۔ بہت ساری ان کی خامیاں بتائی تھیں۔ یہاں اس بارے میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی کہ فلاں جو لوگ منافق ہیں جو آپ کے سامنے آ کر بہانے کر رہے تھے، وہ محض بہانے تھے، ان کا کوئی عذر نہیں تھا، وہ بالکل جا سکتے تھے، اور یہ انہوں نے جھوٹی قسمیں کھائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی، اور ساتھ انہوں نے ایک جو مسجد زرار بنائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشورے وغیرہ کے لیے، اس میں کھڑے ہونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس حکم دیا کہ اس مسجد کو ختم کر دیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو ختم کر دیا۔ جہاں منافقین کی برائی بتائی کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی ان برائیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے سخت ترین ناراضگی ہے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں سے جو اللہ تعالیٰ خوش ہے اس کے بارے میں بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ میں جیسے بتایا جیسے ہے کہ ذرہ برابر بھی ہماری نیکی یا برائی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، ایک دن واضح ہوگی۔ تو الگ الگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو تعریف کے طور پہ بتایا۔ توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، رکوع کو الگ اور سجدے کو الگ۔ یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنے قدردان ہیں کہ پوری نماز کو ایک تعریف نہیں کہا کہ وہ لوگ نماز پڑھنے والے ہیں، بلکہ الگ الگ کہا وہ لوگ رکوع کرنے والے ہیں، وہ سجدہ کرنے والے ہیں۔ دونوں کو الگ الگ تعریفی اور فخری انداز میں تعریف کی، جیسے کسی فرما بردار کی جاتی ہے۔ پھر کہا کہ نیک کاموں کا حکم کرنے والے ہیں، برے کاموں سے منع کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حدود اور لمٹس وہ کیا ہے؟ وہ وہی ہیں جن کو کراس کرنے سے حد لازم آتی ہے، حد جاری ہوتی ہے۔ یعنی وہ جو قرآن مجید کے اندر سزائیں، جرائم اور سزائیں ہیں، وہ جرم وہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حد کو کراس کر لیا، اللہ تعالیٰ کی حد کو پار کر لیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک تو ہے سب سے پہلے عقائد جو مکہ میں نازل ہوئے، اس کے بعد ہے عبادات، اور اس کے بعد ہے معاملات تجارت لین دین میں ہوتا ہے۔ عبادات ہماری وہی 5 مشہور کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد ہے، اور اس سے پہلے عقائد ہے۔ پھر چوتھے نمبر پہ آتا ہے جرائم اور سزائیں۔ جرائم اور سزائیں مقرر کر کے بتا دی گئی ہے، اور بعض کو قاضی کی رائے پر چھوڑا گیا ہے کہ قاضی اس کے بارے میں جتنا چاہے گا اتنا دے گا، البتہ فقہ کے اندر ان چیزوں کو متعین کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد 3 مخلص صحابہ جو جانا تو چاہتے تھے لیکن بس آج نکلے اور کل نکلے کرتے کرتے لشکر واپس آ گیا، اور یہ لوگ بہت افسردہ ہوئے، آ کے اپنی غلطی کا اقرار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا، اور صاف صاف بتایا یا رسول اللہ میں قصوروار ہوں، جھوٹ بول کے جان نہیں چھڑاؤں گا، کیونکہ وحی کے ذریعے اللہ آپ کو بتا دیں گے میں سچ بول رہا ہوں کہ مجھے جانا چاہیے تھا، بغیر کسی وجہ کے نہیں جا سکا۔ ایک چھوڑ کے 2 سواریاں میرے پاس تھیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آ رہے تھے کہ ہمیں سواری دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو ایکسٹرا سواری نہیں ہے۔ لوگ وہ ان کے مسلسل آنسوؤں کی لڑی بن گئی کہ کاش ہم ساتھ جا سکتے ہوتے، سواری نہیں ہے ہمارے پاس۔ یہ کہتے ہیں میرے پاس ایک چھوڑ کے 2 سواریاں تھیں، لیکن میں آپ کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں جھوٹی قسمیں منافقین کی طرح نہیں کھاؤں گا، میرا قصور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپریشیٹ کیا کہ جہاں تک تمہاری بات ہے تم نے سچ کہا۔ وہ صحابہ جن کی اللہ تعالیٰ نے خود توبہ قبول کی، وہی نازل کر کے کہا آپ ان کو معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، یہ سزا ان کو مل گئی۔ وہ 3 صحابہ تھے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 3 صحابہ تھے جن کے ساتھ 50 دن تک بات چیت بند رہی تھی۔ یہ 10ویں پارے کی تفسیر میں ہم نے بتا دیا تھا۔ اس کے بعد ان کی توبہ قبول ہو گئی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ کے بارے میں بتایا، امت کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تڑپنا، بلکنا،
ازواج مطہرات اور گھر والے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب امت کے لیے روتے تھے رات کو تو قریب جانے سے ایسا لگتا تھا جیسے ہنڈیاں ابل رہی ہو، اتنا درد اور کڑن اور تڑپ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کی وجہ سے جو امت کی بہتری کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپتے بلکتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کروٹیں بدلتے رہتے تھے۔ ایک کافر بغیر کلمہ پڑھے مر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کاش یہ بھی کلمہ پڑھ کے چلا جاتا۔ اور حریص کا لفظ، یہ حریص کا لفظ حرس سے بنا ہے، اور حرس کو لالچ بھی کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حریصن کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ حرس والے کو کہتے ہیں جس کو ہو کہ مجھے یہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کی حرس تھی؟ میرے زیادہ سے زیادہ امتی جہنم سے بچ جائے، میرے زیادہ سے زیادہ امتی۔ اس کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا بھی چھوڑا، آرام بھی چھوڑا، سردی گرمی میں طوفان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اتنے طوفان میں کہ آدمی نے دروازہ کھٹکنے پر کہا اتنے طوفان میں جو آیا جو سوال کرے گا میں پورا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ دو نام عطا کیے جو پہلے کسی نبی کو نہیں کیے، ایک رؤوف اور ایک رحیم۔ یہ وہ نام ہے جو اللہ تعالیٰ کے بھی صفاتی نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تڑپ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ والا سب سے لمبا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ قرآن مجید کو ہم جب کھولتے ہیں سیدھے ہاتھ کی طرف سے شروع سے تو 99 نام آپ اللہ تعالیٰ کے نظر آتے ہیں، جب آخر سے کھولتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر آتے ہیں۔ ان میں سب سے لمبا نام اسی آیت سے لیا گیا ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اتنا لمبا نام ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مومنوں پر بہت زیادہ رحیم ہے۔ اس کے بعد سورۃ یونس شروع ہوتی ہے جس میں 4 باتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ رازق، مالک، خالق اور ہر قسم کی تدبیر کرنے والے صرف اللہ تعالیٰ ہیں، 31 نمبر آیت میں یہ بتایا۔ اس کے بعد پھر انبیاء کا قصہ ہے، رسالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے اور اس کے بارے میں بتانے کے لیے چند انبیاء کا قصہ بتایا مختصراً، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت ہارون علیہ السلام کا، حضرت یونس علیہ السلام کا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے قصے کے 2 رخ ہیں، ایک تو حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ وہ ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں جانا، اور ایک وہ ہے کہ اندر استغفار کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نجات دی۔ اس کے بعد قیامت کا ذکر ہے کہ کفار اس بات پر یقین ہی نہیں کرتے کہ سب لوگوں کو ایک دن جمع کر لیا جائے گا، اور اس کے بعد قرآن مجید کی عظمت کا ذکر ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے قصے کے بارے میں یہ بتانا ہے کہ ان کا نام قرآن مجید میں 4 سورتوں میں آیا ہے، سورۃ نساء میں بھی آیا ہے، سورۃ یونس خود یہی والی سورت حضرت یونس علیہ السلام کے نام پہ ان کا نام ہے، اس سورت کا نام ہے، سورۃ صافات میں بھی آیا ہے، سورۃ انعام میں بھی آیا ہے۔ البتہ سورۃ صافات میں مچھلی کے پیٹ میں جانے کی اور کشتی سے جانے کی وہ تفصیل ہے جو مختصراً یہاں بیان کی جائے گی کہ انہوں نے اپنا جو علاقہ تھا نینوی، اس کو اس لیے چھوڑ کے نکلے کہ قوم ایمان نہیں لا رہی تھی۔ انہوں نے کہا قوم تو ایمان نہیں لا رہی، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے، اس بات سے یہ نینوی کو چھوڑ کے نکلے۔ آگے آ گیا پانی، تو انہوں نے یہ کشتی میں سوار ہوئے، سمندر میں طغیانی تھی، کشتی ڈوبنے لگی۔ یہ اپنے آپ کو اس لیے قصوروار سمجھ رہے تھے کہ مجھے یہ نکلنے سے پہلے اس کی اجازت لینی چاہیے تھی یا مجھے حکم کا انتظار۔ یہ اپنے آپ کو استغفار کے ارادے سے یہ سمندر میں گئے، سمندر میں ایک بڑی مچھلی نے ان کو نگلا، اور وہاں جا کے انہوں نے آیت کریمہ پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے ان کو ایسے سلامت رکھا، مچھلی کے پیٹ میں، کہ ان کو سمندر کے نظارے مچھلی کے اندر سے نظر آتے رہے۔ اور جب انہوں نے وہ آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی برکت سے فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، تو فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کی اس دعا کو قبول کیا، فَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے ان کو نجات دی۔ تو یہ آیت کریمہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات بھی دے دی۔ وہ نکلے، جب نکلے تو ظاہر بات ہے اتنا عرصہ ہوا نہیں لگی تھی، جب ہوا لگی تو سردی لگی، پھر انہوں نے اپنے اوپر پتے چڑھائے، بڑے بڑے پتے اپنے جسم پہ لگائے تاکہ وہ سردی نہ لگے۔ لیکن دوسری طرف قوم جس سے نا امید ہو کے نکلے تھے، ان کو لگا کہ یہ کیا، نبی چلے گئے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا، حضرت لوط علیہ السلام اور دیگر انبیاء، نبی اگر بستی سے نکل جائے اس کا مطلب ہے کہ عذاب آنا ہے۔ تو نبی نکل گئے، وہ سب ڈر گئے، انہوں نے عورتوں، بچوں اور مردوں، ان سب نے جا کر کھلے آسمان تلے اللہ تعالیٰ سے آہوزاری کی، اور ایسے کی کہ بس ابھی آیا اور ابھی آیا عذاب۔ تو لیکن عذاب اس لیے نہیں آیا کہ انہوں نے آہوزاری کر کے توبہ کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ پھر اس کے بعد میں ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والے جو قریش مکہ تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بھی اڑاتے تھے، حتیٰ کہ بغیر سوچے سمجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراضات اور مذاق کرتے تھے، کہتے تھے آپ یہ والا قرآن کیوں لے کے آئے، بدل دیں قرآن مجید، یا بدل دیں یا کوئی اور قرآن مجید لے آئیں، ایسی باتیں کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بدتمیزی کے باوجود ان کو تمیز سے جواب دے رہے، میرے پاس اختیار نہیں ہے، دونوں کا اختیار نہیں، تبدیل بھی نہیں کر سکتا اور قرآن بھی نہیں لا سکتا، میں پابند ہوں وہی جو نازل ہو اس کی بات ماننے کا پابند ہوں بس۔
ہاں البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سوال اور کر کے لاجواب کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم لوگوں نے مجھے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا؟ انہوں نے کہا نہیں دیکھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم لوگوں نے مجھے کسی استاد سے علم حاصل کرتے ہوئے دیکھا؟ انہوں نے کہا نہیں دیکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے کسی استاد سے علم بھی حاصل نہیں کیا اور پہلے میں جھوٹ بھی نہیں بولتا تھا تو یکا یک میں ایک دم جھوٹ کیوں بولنا شروع کر دوں گا؟ یا تو میں کسی سے پڑھ کے آؤں نا، تورات زبور انجیل کو پڑھ کے آؤں اور وہ تمہیں بتا رہا ہوں جیسے تم کہتے ہو. یہ ظاہر بات ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی وہی ہے کہ مجھے سابقہ ماضی کی باتوں کا پتہ چل گیا، کون سی قوم کے ساتھ کیا ہوا، کون سی قوم کے ساتھ کیا ہوا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اس بات کے دلائل ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ جو پڑھا سنا اس میں جو کبھی کوتاہی ہو گئی وہ معاف فرما. یا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہمارے مظلوم فلسطینی مسلمانوں کی غیبی مدد و نصرت فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.